عزیزان گرامی، یہ ایمان کا ایک اعلیٰ مقام، اعلیٰ معیار ہے۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اب اس کی رفعتیں، بلندی، عظمت کی بات آ جائے تو پھر بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کی، یہ ابو بکر کے ایمان کی تازگی کا ثبوت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے ابو جہل تو ذرا رک، میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں کہ اے کریم آقا کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا آپ نے دعویٰ کیا، آپ گئے ہو، میں تصدیق کر کے آ جاؤں، پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے ہوا؟ نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ نہیں، ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، بلکہ ادھر جب ابو جہل کی زبان پہ میرے کریم آقا کا نام آیا کہ یہ دعویٰ کرنے والے محمد بن عبداللہ ہیں، تو ابو بکر صدیق نے فوراً فرمایا صدقتا، میرے آقا نے پھر ٹھیک فرمایا ہے۔ یارو اگر کوئی کچے پلپلی ایمان والا ہوتا تو سوچ بچار میں پڑ جاتا کہ کہاں حرم پاک، کہاں مکہ، کہاں بیت المقدس، پھر کہاں سے پہلا آسمان، پھر ساتوں آسمان، پھر ساتوں آسمانوں کا خلا، پھر جنت و دوزخ کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان کی باتیں۔ لیکن یارو یہ ابو بکر صدیق کے صداقت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا کہ ابو بکر صدیق کی زبان پہ اقدس پہ حق جاری تھا، اور آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے۔ تو جب ایک سچے دعوے دار نے سچا دعویٰ فرمایا، پھر اس دعوے کی دلیل کے لیے سچے سے تصدیق چاہی، اس تصدیق چاہنے والا کوئی بھی ہو، ایک سچے نے سچے واقعے کا دعویٰ کیا اور اس عظیم دعوے کی دلیل سچے سے چاہی گئی، مانگی گئی، تو پھر انہوں نے بلا تعویل، بلا حیل و حجت کہہ دیا کہ اگر یہ دعویٰ کریم آقا کا ہے تو پھر صدقتا، کریم آقا نے ٹھیک فرمایا ہے۔